بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق تھا توحید کے بارے میں، اور آج ہمارا سبق ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق ہے، رزاق ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفاتی نام کہتے ہیں۔ اور صفاتی نام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا، قادر ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت کا ہونا، حی یعنی زندہ ہونا۔ جو نام ان صفات میں سے کسی صفت کو ظاہر کریں اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید میں بھی حفظ یاد کیا ہے۔ ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے۔ عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننا کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذاتی ہے، تو خالق، قادر، عالم، مالک، حافظ وغیرہ وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے۔ اس کے صفاتی نام کتنے ہوئے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما 100 إلا واحدا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام تو ایک ہوا جو کہ اللہ ہے، اور صفاتی نام کیا ہوا؟ 99 ہوئے جو ایک کم 100 ہے۔ تو ٹوٹل جو نام ہوئے لفظ اللہ کو بھی ساتھ ملا کر، تو اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل نام 100 ہوئے۔ تو انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ ذاتی نام کے ساتھ بھی پکار سکتے ہیں،